کہ اگر واپس آنا، اگر میں یہاں رہتا ہوں اور چلا جاؤں گوجرا والا تو آپ کہیں گے قاری صاحب واپس آ جاؤ، کیا کہو گے؟ واپس ویسے تسی تاکو گے جان چھٹی، میں ویسے کہہ رہا ہوں واپس آ جاؤ، کی کہو گے؟ واپس آئے۔ اور اگر کوئی یہاں رہتا نہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے واپس آ جاؤ، آپ کہیں گے جی آ جاؤ، آپ تشریف لائے، میرے مہمان بنے۔ اور اگر یہاں رہتا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ واپس آؤ۔ یہ جو کہا جا رہا ہے ارجعی الی ربک، واپس آ اپنے رب کی طرف آئے۔ سبحان اللہ، کوئی پلے پئی ہے گالی یا اگلی بھی گئی؟ ارجعی، لوٹ آ۔ تو ہم یہاں رہتے ہیں یا وہاں رہنے والے ہیں؟ یہاں رہنے والے ہیں، بس پھر ٹھیک ہے، پیرو۔ پھر یہ کیوں آخیا ارجعی الی ربک، لوٹ آ؟ پتہ چلا کہ ہم یہاں رہنے والے نہیں، یہاں تو مہمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل تو ہم وہیں سے آئے ہیں۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ بولو کہاں سے؟ جنت سے۔ چلو میں حدیث سنا دیتا ہوں، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن میں سورہ مطففین میں بھی آ رہا ہے کہ روحوں کا مقام ہے علیین۔ کون سا مقام ہے جی؟ علیین۔ یہ جنتی روحوں کا مقام ہے۔ تو جس کو اللہ پیدا کرتا ہے وہاں سے روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہیں کہا جا رہا ہے ارجعی الی ربک، لوٹ آ جنت کے مقام کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام ہے سجین، روحوں کا کون سا دوسرا مقام ہے؟ سجین۔ یہ جہنمی روحوں کا مقام ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، میرا ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے، میری نانی نانا فوت ہو چکے ہیں، دادی دادا فوت ہو چکے ہیں، میری پھوپھی فوت ہو چکی ہیں، اسی طرح اور بڑے اعزاء اقارب فوت ہو چکے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میرا بیٹا فوت ہوا، اس کی روح چلی گئی علیین میں۔ بولیے کہاں چلی گئی؟ علیین۔ اب جیسے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں تو پوچھتے نہیں ہیں بھائی اس کا کیا حال ہے، اور بھائی تو لاہور سے آیا، فلاں رشتہ دار کا کیا حال ہے۔ تو جب کسی مسلمان کی روح اوپر پہنچتی ہے تو وہ جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں، یہ روح جانے والی پوچھتی ہے جی وہ کدھر ہے بھائی، وہ کدھر ہے، وہ بھائی ہمارا وہ رشتہ دار بھی تو آیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں وہ بھی سارے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں یہاں رہنے میں کوئی پریشانی نہیں، تو جو روح نکل کے گئی ہے اس کو وہاں رہنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ بولیے نہیں۔ جتنا ہمارا دنیا میں تعلق ہے سمجھ لیجئے کہ اتنا ہماری روحوں کا اوپر تعلق تھا۔ روحوں کا اوپر تعلق ہے، یعنی میں تو اوتھے بھی درس دیتے ہوئے نے تاں ہی تو دے رہے ہیں۔ اینا تعلق میرا تہاڈا اوتھے ہے سی، تاں ہے، اور اے تعلق بنیا رہا انشاءاللہ جنت وچ بھی نال ہوواں گے۔ سبحان اللہ۔ کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں تانوں اوتھے کہنا ہے درس دین آؤ، تسی کہنا چھڈو مولوی صاحب ہن تے ہوراں کولوں بیٹھ لین دیو، ایتھے بھی سانوں تسی بڑی کھڑے ہو۔ بہرحال تعلق رہے گا۔ اب یہ مرنے والا پوچھتا ہے کہ بھئی وہ میرا فلاں رشتہ دار کدھر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں نہیں، ہو پھر وہ لگتا ہے جہنمیوں میں چلا گیا ہے۔ سمجھ آئیے، یہ دو مقام ہیں، مقام علیین۔ اب نیک روح سے چونکہ نفس مطمئنہ کو خطاب ہے نا، اس کو کہا رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آنا اپنے رب کی طرف۔ کتے پھنسیا کھڑوتا ہے، حالت ہے کہ راضیۃ مرضیہ، تو خدا پہ راضی ہے، خدا تجھ پہ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو خدا پہ راضی ہے اور خدا تجھ پہ راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں۔ بولو داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یا کہتے ہیں ولیوں کی بات نہ کرو، ولی کیا کریں گے، ولیوں کے پاس جا کے کیا کرو گے، یہ کریں گے۔ اللہ ڈائریکٹ جنت نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، داخل ہو میرے بندوں میں، وَادْخُلِي فِي جنتی، اور پھر داخل ہو جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اگر تو میرے ولیوں میں شامل نہیں ہے، میرے بندوں میں شامل نہیں ہے، تو جنت تیرا مقام نہیں ہے۔ تو صرف داڑھی وڈی کر کے اور نماز لمبی پڑھ کے تو باقی کسی نال خیر رکھنی کوئی نہیں، یہ جنتیاں دی نشانی نہیں۔ جنتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ والوں سے راضی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے بھی راضی رہتا ہے اور اللہ والوں سے بھی راضی رہتا ہے۔ اب کہے میں اللہ سے راضی ہوں اور صحابہ پہ بھونکے، اہل بیت پہ بھونکے، اولیاء اللہ پہ بھونکے، تو یہ شخص جنتیوں میں شامل ہے نہیں۔ کل بھی اسی پر درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔